तुर्बत से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़े मेरानी डैम 244 फीट बुलंद और 15 किलोमीटर तवील है। इस डैम की तामीर से बेआबो काश समझा जाने वाला ये इलाका अक्सर सब्ज़ लहलहाती फसलें उगा रहा है। ये डैम न सिर्फ दश्त, तुर्बत, गवादर और इर्द गिर्द के इलाकों को सैराब करेगा, बल्कि पीने के पानी की फराहमी के साथ साथ 117 मेगावाट बिजली की पैदावार के जरिए और अब यहाँ नई सनतों को सस्ती और बिला तात्तुल बिजली भी फराहम की जा सकेगी। बलूचिस्तान में वाक़े मुख्तलिफ शहर तारीख़ी, अदबी और सकाफ़ती हवालों से मुनफ़रिद पहचान रखने के साथ साथ हैरानकुन खूबसूरती और दिलकशी के हामी हैं। मशहूर लोक दास्तान सस्सी पुन्नो इसी तारीख़ी खित्ते से उभर कर शोहरत दवाम की हामी हुई। मकरान डिवीज़न में वाक़े तुर्बत बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर तालीमी, मुआशरती और सयाहती दिलचस्पियों का हामिल है, जो गवादर से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़े तरक्की पसंद और खूबसूरत शहर है, जिसकी कुशादा, साफ शफाफ सड़कें, काबिल दीद इमारत, जदीद तालीमी इदारे, शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर मौजूद यादगारें और यहाँ पैदा होने वाली आलमी शोहरत की हामिल खुश जायका खजूरें इसकी खास पहचान है। तुर्बत में वाक़े सस्सी पुन्नो का तारीख़ी कला अगरचे खस्ता हाली और शिकस्त और रेख्त का शिकार हो चुका है, लेकिन फिर भी अज़मत रफ्ता की बावक़ार निशानी है। मट्टी से बना ये बुलंद कला शान और शौकत की दलील और सयाहों के लिए आज भी भरपूर कशिश का हामिल है। तुर्बत यूनिवर्सिटी जो 2013 में कायम हुई, 2017 में अपनी मौजूदा इमारत में मुंतकिल हुई। सहराई इलाका में तालीम व बसीरत की रोशनी बखेरती ये दरसगाह बलूचिस्तान के नौजवानों को जदीद अलूम व फ़नून और महारतों से आरास्ता करने में भरपूर किरदार अदा कर रही है। यूनिवर्सिटी की वसी व अरीज़ खूबसूरत इमारत में इस वक्त मुख्तलिफ शोबों में हजारों तलबा ज़ेर तालीम हैं। तुर्बत के बाजार यहाँ की मकामी मसनूआत, कपड़े, खजूर और दीगर अशिया व अजनास के हवाले से मशहूर हैं। तिजारती मराकज़ साफ सुथरे, दीदा-ज़ेब और कुशादा हैं, जो इस शहर की तरक्की पसंदी की तरफ इशारा करते हैं। सी पैक रोड की तामीर ने तुर्बत तक रसाई को इंतहाई आसान बनाने के साथ साथ सफर को दिलचस्पियों से भरपूर और पुरलुत्फ बना दिया है। बुलेदा तुर्बत के करीब एक और काबिल ज़िक्र इलाका है। खूबसूरती और सयाहों की रग़बत का एक और अहम हवाला है। जब
برفیلی پہاڑوں کے بیچوں بیچ چلتی سڑک ارد گرد کے نظاروں سے نظر ہٹنے ہی نہیں دیتی اور پہاڑوں کے باروب سروں پر امڑتی چھاؤں میں آگے بڑھتی رہتی ہے، جو بذات خود ایک قابل دید تجربہ ہوتی ہے۔ بلیدہ میں واقع تاریخی قلعہ بلیدہ کی جانب سیاحوں کو راغب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور اہم وجہ ہے۔ کیچ سے ملحقہ یہ علاقہ قدرتی نظاروں اور دیدہ سے مناظر سے بھرپور ہے۔ پاکستان سے پہلے کی بات ہے، یہ بارڈروں کی حفاظت ادھر کے لوگ خود کرتے تھے۔ بٹ قلعہ تو اس کو کہتے ہیں بٹ کا قلعہ۔ میر اعظم خان نے جو بٹ کا سربراہ تھا اس نے بنا کے ادھر کے لوگوں نے اپنی دفاع کے لیے یہ چیزیں بنائیں۔ تربت سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع میرانی ڈیم 244 فٹ بلند اور 15 کلومیٹر طویل ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر سے بے آب و کاش سمجھا جانے والا یہ علاقہ اب سرسبز لہلہاتی فصلیں اگا رہا ہے۔ یہ ڈیم نہ صرف دشت، تربت، گوادر اور ارد گرد کے علاقوں کو سیراب کرے گا بلکہ پینے کے پانی کی فراہمی کے ساتھ ساتھ 117 میگا واٹ بجلی کی پیداوار کے ذریعے اور اب یہاں نئی صنعتوں کو سستی اور بلا تعطل بجلی بھی فراہم کی جا سکے گی۔ مکران میڈیکل کالج کی عمارت دیکھنے والوں کو یہ یقین ہی نہیں ہونے دیتی کہ یہ عمارت تربت جیسے دور دراز علاقہ میں بنائی گئی ہے۔ حیران کن تعمیراتی مہارت اور دلکشی کی حامل یہ عمارت ملکی اور غیر ملکی درسگاہوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ حسین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طالب علموں کے ساتھ ساتھ بیشتر سیاحوں کو بھی اس عمارت کی منفرد اور دلکش طرز تعمیر کی شہرت کھینچ لاتی ہے۔ اس میڈیکل کالج میں دی گئی سہولیات کسی بین الاقوامی میڈیکل کالج سے کم نہیں۔ تربت کی معیشت کا زیادہ تر دار و مدار کھجوروں کی پیداوار پر ہے۔ یہاں پیدا ہونے والی مختلف اقسام کی کھجور اپنے ذائقے کی وجہ سے منفرد پہچان رکھتی ہیں۔ یہاں پہلے سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے والی کھجور کی بڑی مقدار محفوظ نہ ہو سکتی تھی اور خراب ہو جاتی تھی، لیکن اب محکمہ زراعت نے یہاں کولڈ سٹوریجز کی سہولت فراہم کر کے کھجور کی پیداوار میں اضافے اور کھجور کی مختلف اقسام کی کاشت کو فروغ دیا ہے۔ پہلے تو اس طرح تھا کہ ٹریڈیشنل طریقے سے لوگ ایسی تیلیوں میں بھر کے اور بوریوں میں بھر کے ٹوک دیتے تھے اور بیچتے تھے آگے۔ اس کولڈ اسٹوریج کی وجہ سے پہلے ہی سال زمینداروں کو بہت فائدہ ہوا ہے، پر ہماری جو کیچ والی ریجن ہے یہاں پہ 1,40,000 ٹن پروڈکشن ہے۔ کولڈ اسٹوریج کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو مارکیٹنگ کے لیے ٹائم ملتا ہے۔ یہاں پہ بلوچستان میں 106 قسم کی ورائٹیاں ہیں۔ ایکسپوجر نہ ہونے کی وجہ سے، لوگوں کو اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں انٹروڈیوس نہیں ہوئی ہیں۔ بہت اچھی کھجور ہیں ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ یہاں پیدا ہونے والا تربوز اور سرتا بھی مخصوص ذائقے کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ کھجور کے علاوہ اس مرتبہ ہم نے یہاں پہ تربوز بھی رکھے۔ تربوز ہماری جو میرانی ڈیم کمانڈ ایریا ہے وہاں پہ لوگوں نے بہت سارے تربوز لگائے ہیں۔ کولڈ اسٹوریج فیسلٹی نہیں تھی، ہم نے ان کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کی۔ یہ ایک پازیٹیو سائن ہے، زمیندار اس سے موٹیویٹ ہوگا، اس کو اس کی فصل کا صحیح دام ملے گا۔ بلوچستان کی ثقافت کو اجاگر کرتے مخصوص بلوچی ملبوسات نہ صرف بلوچی صارفین بلکہ سیاحوں کے لیے بھی خاص دلچسپی کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ ملبوسات بلوچی کلچر کا اہم حصہ سمجھے جاتے ہیں۔